نماز کی سنتیں ہم نے سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد نماز کے کچھ مستحبات ہیں وہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے کہ جب تکبیر تحریمہ کہنی ہے، نماز شروع کرنی ہے، اس وقت مستحب عمل ہے یہ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آستینوں سے نکال کر تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یہ مستحب ہے، یعنی ہاتھ دونوں ننگے ہونے چاہیے، جیسا کہ سردیوں کے اندر چادر وغیرہ میں یا کسی آستینوں کے اندر بندہ سردی کی وجہ سے چھپا لیتا ہے تو انہیں ننگا کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے اور مستحب ہے۔ اور قیام کی حالت میں نظر کا سجدے والی جگہ پر ہونا یہ بھی مستحب ہے۔ نظر سجدے والی جگہ ہو جب کھڑے ہوں، قیام کی حالت میں ہیں، مستحب ہے، اور جب رکوع میں چلے جائیں اس وقت نظر کا پیروں کی پشت پر ہونا یہ مستحب ہے، یعنی ادھر ادھر نظر پھیرنے سے، گھمانے سے بہتر ہے کہ رکوع کے اندر جب جائیں تو نظریں اس وقت پیروں کی پشت پر جمی ہوں، تو یہ نماز کا ایک مکمل طریقہ ہے۔ اور جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں حکم ہے کہ نظر یہ ناک کی دونوں سائڈوں پر ہونی چاہیے۔ سجدے میں جاتے ہوئے کہ یہ ناک کی دونوں سائڈوں پر نظر جمی ہونی چاہیے کہ ناک نظر آ رہا ہو، ناک کی طرف ہو۔ اور جب بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کی حالت میں، چاہے ہم جلسے میں بیٹھے ہیں یا تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس وقت نظر کا گود میں ہونا، اپنی گود میں ہونا یہ مستحب ہے۔ اور جب سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے وقت اپنی نظر کا کندھوں کی طرف ہونا، دونوں سمت نظر کا کندھوں کی طرف ہونا یہ مستحب ہے۔ باقی نیت کرنا لوگوں کی جو ساتھ میں بیٹھے ہیں یا فرشتوں کی، وہ سنت ہے، اور نظر کا کندھے پر ہونا یہ مستحب عمل ہے۔ تو یہ نماز کے چند ایک مستحبات تھے کہ اسی طرح ایک دو مستحبات یہ بھی بتائے فقہاء کرام نے کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے جیسا کہ تکبیر کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اس وقت اقامت کے وقت کب کھڑا ہوں، تو ہمارے تمام فقہاء احناف نے لکھا ہے کہ جب حی علی الفلاح، اور بعض نے لکھا ہے قد قامت الصلاۃ، اس وقت کھڑے ہو جائیں، یہ مستحب ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کے آگے پیچھے کر لیتا کوئی گناہ یا نجائز تو نہیں ہے، لیکن زیادہ اجر، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ حی علی الفلاح جب اقامت کہنے والا کہے تو اس وقت کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے اور صفیں سیدھی کر لیں، تو یہ مستحبات میں سے ہے۔ تو یہ مستحب کا حکم پہلے بھی بتایا ہے کہ مستحب ایسی چیز ہے کہ جس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس سے محبت کی جائے، جس سے پسند کیا جائے، یعنی ہمارے دین اسلام کا یہ مطلوب ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ مستحبات جتنے بھی ہیں، چاہے نماز کے اندر ہیں یا نماز کے علاوہ کسی اور کام کے اندر مستحبات ہیں، تو ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے کرنے سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور ان کے نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کرنے سے کوئی حرج بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ان پر عمل نہیں کرتا بالفرض تو اسے ہم ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری ایک فقہ کا اصول ہے، فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ مستحب کے تارک کو ملامت نہیں کی جاتی، یعنی اگر کوئی مستحب چھوڑ رہا ہے تو اسے ملامت کرنا یہ ناجائز ہے، یعنی یہ عمل ہی ایسا ہے کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ اچھا ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اگر کوئی نہیں کر رہا تو اسے ٹوکنا، اسے روکنا، اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، نہیں جی یہ آپ نے کیوں نہیں کیا، تو یہ جائز نہیں ہے شرعی طور پر۔ ہاں اگر کوئی سنت چھوڑ رہا ہے، واجب کا تارک ہو رہا ہے یا فرض کا تارک ہو رہا ہے، اس جگہ پر ٹوکنا چاہیے کہ اگر کوئی فرض چھوڑ رہا ہے تو یہ فرض ہے کہ اسے بتائیں، سمجھائیں کہ آپ نے یہ فرض چھوڑا ہے، آپ کی نماز نہیں ہے۔ یا کوئی اور فرض چھوڑتا ہے کہ یہ دین کا فرض ہے، فرائض کی ادائیگی یہ مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، تو اسی طرح واجب کا بھی حکم ہے۔ سنت اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو اسے سنت ہے کہ آپ اسے روکیں ٹوکیں،
اگر اچھا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، تو بہرحال کسی بھی صورت کے اندر مستحب کے تارک کو ملامت کرنا، اسے ٹوکنا، اسے روکنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ ایک خصوصاً ہم اہل سنت و جماعت کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مستحبات پر بہت زیادہ روک ٹوک کی جاتی ہے۔ اگر کوئی نہ کرے تو وہاں پر رولا بھی کیا جاتا ہے، یہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کئی ایسی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن فرائض کی ادائیگی پر کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں آپ فرض ادا کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ ایسا ذہن ہمارا ایک عجیب سا بن گیا ہے۔ مستحب وہ کام ہے کہ اگر کریں تو اجر ہے، ثواب ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں، کسی قسم ذرا برابر بھی اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ اگر آپ کرتے تو اس میں آپ کو اجر زیادہ مل جاتا، افضل کام تھا، بہتر کام تھا۔ جو آپ نے بہتر چھوڑ دیا تو باقی اس میں کے اندر کوئی حرج یا گناہ والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ۔